السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے المقدمۃ الجزریہ میں سے باب تائے تانیث اس کو ہم نے پڑھا تھا۔ یہ اوقاف کے علم اوقاف کے سلسلے میں یہ پہلے انہوں نے مقطوع اور موصول کی ہمیں پہچان کروائی تھی، اس کے بعد تائے تانیث کی، اور آج باب حمزہ الوصل، حمزہ وصل جو ہے آج حمزہ کا متعلق کچھ انشاءاللہ حاصل کرتے ہیں، یہ معلومات، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دیکھیے آپ کے سامنے باب حمزہ وصل جو ہے یہ کھل چکا ہے۔ باب حمز الوصل، حمزہ وصل کا بیان۔ پہلے آپ کے سامنے شعر پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حمزہ کے جو ہم نے پہلے قواعد پڑھے ہوئے ہیں ان کو ذرا تازہ کریں گے، اور پھر ان اشعار کے متعلق بھی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیے، وَابْدَأْ بِحَمْزِ الْوَصْلِ مِنْ فِعْلٍ بِضَمٍ، وَابْدَأْ بِحَمْزِ الْوَصْلِ مِنْ فِعْلٍ بِضَمٍ إِنْ كَانَ ثَالِثٌ مِنَ الْفِعْلِ يُضَمُّ، إِنْ كَانَ ثَالِثٌ مِنَ الْفِعْلِ يُضَمُّ۔ حسا پڑھیے ذرا یہ شعر۔ وابدأ بحمز الوصل من فعل بضم، دو دفعہ پڑھیے۔ وابدأ بحمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، إن كان ثالث من الفعل يضم۔ اچھا، دوسرا شعر ہے وَاكْسِرْهُ حَالَ الْكَسْرِ وَالْفَتْحُ وَفِي، وَاكْسِرْهُ حَالَ الْكَسْرِ وَالْفَتْحُ وَفِي لَاسْمَاءِ غَيْرِ، یا لَاسْمَاءِ غَيْرَ اللَّامِ كَسْرُهَا وَفِي، لَاسْمَاءِ غَيْرَ اللَّامِ كَسْرُهَا وَفِي۔ پڑھیے جی۔ وَاكْسِرْهُ حَالَ الْكَسْرِ وَالْفَتْحِ وَفِي لَاسْمَاءِ غَيْرَ اللَّامِ كَسْرُهَا وَفِي۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیجیے۔ جی، لَاسْمَاءِ غَيْرَ اللَّامِ كَسْرُهَا وَفِي۔ اگلا شعر آ گیا جی۔ اچھا جی، تیسرا اور آخری شعر ہے ابن مع ابنتم، علیحدہ علیحدہ پڑھ لیتے ہیں، ویسے اکٹھا پڑھتے تو ہمیں ابن مع ابنتم امرئ واثنین۔ پھر سنیے ابن مع ابنتم امرئ واثنین، علیحدہ پڑھیں ابن مع ابنتی امرئ واثنین۔ اگلا شعر ہے وَأَمْرَأَةٍ وَاسْمٍ مَعَ اثْنَتَيْنِ، وَامْرَأَةٍ وَاسْمٍ مَعَ اثْنَتَيْنِ، وَامْرَأَةٍ وَاسْمٍ مَعَ اثْنَتَيْنِ۔ پڑھیے سب جیسے آپ کے لیے آسان ہے۔ ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين۔ پھر پڑھ لیجیے ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين۔ یہ اصل میں الفاظ ہیں جو ابھی بتائیں گے۔ ابن، ابنتن، امرؤ، اثنتن، اثنین، وامرأۃ، واسم، ومع اثنتین، سات ہیں۔ ابن، ابنتن، امرؤ، امرأۃ، اثنین و اثنتین، اور ایک ہے اسم۔ ہم ویسے ہم نے جو یاد کیا ہوا پہلے وہ ہم نے اسم سے شروع کیا ہوا ہے۔ اسم ابن، اسم ابن، ابنۃ، امرؤ، امرأۃ، اثنین و اثنتین، یہ سات ہیں۔ تو آئیے ذرا پیچھے چلتے ہیں اشعار
کا ترجمہ دیکھتے ہیں. وَبْدَأْ بِحَمْزِ الْوَصْلِ مِنْ فِعْلٍ بِضَمٍّ. وَبْدَأْ امر کا صیغہ ہے، اور ابتدا کر، واو میں نے اور ابتدا کر، بحمز الوصل، با میں نے ساتھ، حمزہ میں نے حمزہ، وصل میں نے وصل، حمزہ وصلی کے ساتھ، ابتدا کر حمزہ وصلی کے ساتھ، من فعل، من میں نے میں یا سے، فعل سے، با میں نے ساتھ، ضمہ میں نے پیش یا ضمہ، اور ابتدا کر فعل کی حمزہ وصلی مضمومہ کے ساتھ. ان کان ثالث، ان میں نے اگر، کانا میں نے ہو، ثالث میں نے تیسرا، من میں نے کا یا سے، من فعل کا، یزم پیش دیا گیا ہو، یزم ضمہ یعنی اس کے اوپر پیش آئی ہو. تو یہ ترجمہ اس طرح بنے گا، ایسا پڑھیے نیچے سے. اور ابتدا کر، اور ابتدا کر فعل کی حمزہ وصل مضمومہ کے ساتھ اگر ہو تیسرا حرف فعل کا مضموم. وَاكْسِرْهُ حَالَ الْكَسْرِ وَالْفَتْحِ وَفِي الْأَسْمَاءِ غَيْرَ اللَّامِ كَسْرُهَا وَفِي. آگے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. وَاكْسِرْهُ، واو میں نے اور، اکسرہ، اور کسرہ دے، اکسرہ، کسرہ دے اس حمزہ کو، حال الکسری والفتح، کسرہ اور فتح کی حالت میں، یعنی تیسرے حرف کے اوپر اگر ضمہ نہ ہو، کسرہ اور فتح ہو، تو پھر کیا کرنا، حمزہ کو پیش دینا ہے. پیچھے ہم نے وہ پڑھ لیا ہے نا کہ اگر تیسرے حرف پر ضمہ ہو تو اس کو حمزہ کو پیش دو، اور اگر ضمہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، یا کسرہ ہوگا یا فتح ہوگا، اور اگر کسرہ اور فتح ہے تو حمزہ کو کسرہ دو. وفی الاسماء، اور یہ بات ہو رہی تھی افعال کی، فعلوں کی، اور اب اسماء کی بات آ رہی ہے. فی بن میں، اور الاسماء، اسماء مصادر میں، اسماء غیر مصادر کی بات آگے کرتے ہیں. اسماء مصادر میں علاوہ لام تعریف کے، کیونکہ لام تعریف کا حمزہ یہ حرف کا حمزہ ہے، حرف کی بات بھی کر گئے ہیں نا، حرف کا حمزہ جو ہے وہ لام کا وہ مفتوح ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دو. باقی اسماء میں لام تعریف کے علاوہ باقی جتنے بھی حمزے ہیں ان کو کسرہ دیا جاتا ہے. کسرہا، اس حمزہ وصل کا کسرہ ہوتا ہے. وفی، اچھا یہ تو آ گیا نا یہاں تک، اور فی آگے آ جائے گا. یہ نیچے پڑھ لیجئے ایسا یہ ترجمہ. اور کسرہ دے اس حمزہ کو تیسرے حرف کے کسرہ اور فتحہ کی حالت میں. یہ پچھلے شعر کے ساتھ ہے، یعنی کلمے کی جو 3 قسمیں ہیں اس میں ہے ایک اسم، ایک فعل، ایک حرف. تو یہ انہوں نے اسم کی، فعل کی بات کی ہے. ابھی اس کے بعد یہ اس باقی حصے میں کچھ حرف کی بات آ جائے گی، وہ لام تعریف ہی ہے جس کا وہ حمزہ جو ہے وہ وصلی مفتوح ہوتا ہے. باقی جو ہیں وہ قطعی ہوتے ہیں، بیان کرتے ہیں ابھی. تو اور اسماء بولیے. اور اسماء یعنی مصادر میں علاوہ لام تعریف کے اس حمزہ وصل کا کسرہ ہوتا ہے. میں اس کی ابھی تشریح بیان کرتا ہوں دوبارہ. اور ابن ما ابنتن امرئن و اثنین و امرأتن و اسم ما اثنتین. ابن، اور یہ ہے نا، اور ابن کا حمزہ، ساتھ ابنتن کے حمزہ، امرؤن کا حمزہ، اور اثنین کا حمزہ، اور امرأتن کا حمزہ، اور اسم کا حمزہ، ساتھ اثنتین کا حمزہ. ان کا کیا ہے، ان ساتوں میں بھی حمزہ وصل مکسور ہوتا ہے. پڑھیے یہ ذرا نیچے سے شعر پڑھیے. ابن، جی ابن ما، اچھا شعر پڑھنا ہے. اور ابن میں ما ابنتن میں، یہاں سے، اور ابن میں ما ابنتن کے، اور امری اور اسنین اور
تن اور اسم میں ما اثنتین کہ ان ساتوں میں بھی حمزہ وصل مکسور یہ ہوتا آپ ہے. کو یاد رکھنا ہے، یہ ساتوں جو ہے نا یہ غیر مصادر ہیں، اسماء جامدہ ہیں. اب میں اس کی تشریح کرتا ہوں آپ کے سامنے تھوڑی سی. دیکھیے ذرا، حضرت علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں حمزہ وصل کی حرکات بیان کرتے ہیں، کیونکہ قاری کو ہر کلمہ قرآن کی ابتدا کرنے اور اس پر وقف کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے. یعنی دو ہی تو باتیں ہیں، ایک ابتدا کرنا اور ایک کو ٹھہرنا. جیسا گاڑی ہے نا، گاڑی وہ جو بھی ڈرائیونگ کرے گا اس کو سٹارٹ کرنا، چلانا، سٹارٹ لینا، اور اس کے بعد جب اس نے کہیں بریک لگانی ہے تو ٹھہرنا ہے، تو اس کا بھی اس کو علم ہونا چاہیے کہ اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اور اس کو یعنی اور یہ دونوں چیزیں آپس میں ضد ہیں، یعنی ابتدا اور ختم. ابتدا ساکن سے نہیں ہوتی اور ختم سکون پر نہیں ہوتا. ابتدا ہوتی ہے حرکت سے اور ختم حرکت پر نہیں ہوتی، ختم ہوتا ہے سکون پر. یعنی آپ نے دیکھا ہے گاڑی جب چلتی ہے تو وہ حرکت کرے گی تو چلے گی نا، لیکن جب ٹھہرے گی تو پھر اس کو ساکن ہونا پڑے گا. تو اسی لیے انہوں نے ہمیں یہاں پہ ابتدا اور ٹھہرنے کا دونوں کا طریقہ بتا رہے ہیں. اور ابتدا کلمہ کی جو ہے کسی بھی کلمہ سے ابتدا کرنے کو تو اور ٹھہرنے کو، اس کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ابتدا میں حرکت اصل ہے اور وقف میں سکون اصل ہے. ابتدا میں اگر ابتدا والا حمزہ جو ہے یا جو بھی حرف ہے اس کے اوپر اگر سکون ہوگا تو آپ اس کو سٹارٹ نہیں لے سکتے. ایسے ہی نا کہ جیسے گاڑی کے آگے انجن نہ لگایا جائے تو گاڑی کیسے حرکت کرے گی. اسی طرح ابتدا میں حرکت اور وقف میں سکون، ان دونوں چیزوں کا جاننا ضروری ہے، ابتدا اور ٹھہرنے کا طریقہ. تو فرماتے ہیں کہ ابتدا میں حرکت اصل ہے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے. ابتدا میں حرکت اصل ہے اور وقف میں سکون اصل ہے، اور وقف اور ابتدا ایک دوسرے کی ضد ہیں. یعنی سکون سے شروع نہیں ہو سکتا اور حرکت پر آدمی ٹھہر نہیں سکتا. اب یہ ذہن میں یاد رکھیے کہ ابتدا میں اکثر بیشتر کوئی بھی حرف اگر ساکن ہو تو اس کو چلانے کے لیے شروع میں حمزہ لایا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں الحمد، لام ساکن ہے تو شروع میں حمزہ لائے ہیں. اسی طرح رب کے اوپر ٹھہر جائیں، العالمین ہے، لام ساکن ہے شروع میں حمزہ لائے ہیں. اہدنا الصراط، ہا ساکن ہے شروع میں حمزہ لائے ہیں. تو حمزہ کا یہاں بھی حمزہ کی دو قسمیں ہیں. پہلے یاد رکھیے حمزہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وصلی اور ایک قطعی. حمزہ قطعی وہ ہے کہ ابتدا اور وصل دونوں حالتوں میں باقی رہتا ہے. جیسے مالک یوم الدین پہ ٹھہریں تو ایا کا جو حمزہ ہے پھر پڑھا جائے گا، نہ ٹھہریں تو بھی پڑھا جائے گا. تو یہ حمزہ قطعی وقف اور وصل دونوں حالتوں میں رہتا ہے. اور وصلی یہ ہے کہ ابتدا میں تو پڑھا جائے اور جب درمیان میں آ جائے، درمیانے کلام میں آ جائے تو ساقط ہو جائے، حذف ہو جائے. عربی میں زیادہ حمزہ وصلی ہی جو ہیں وہ واقع ہوتے ہیں. تو چاہیے یہ تھا کہ اختصار کے پیش نظر حمزہ قطعی کم ہیں ان کا بیان ہونا چاہیے تھا، لیکن حمزہ وصلی کے قاعدے کم ہیں اور حمزہ قطعی کے قاعدے زیادہ ہیں. تو حضرت علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد چونکہ اس کے کم ہیں تو اسی اختصار کی وجہ سے حمزہ وصلی کو بیان فرما رہے ہیں. ارشاد فرمایا وبدا بحمز الوصل من فعل بضم ان کان ثالث من الفعل یضم. فعل کو حمزہ وصلیہ مضمومہ کے ساتھ شروع کرو اگر فعل کا تیسرا حرف مضموم ہو. یاد رکھیے انہوں نے فعل سے شروع کیا ہے، اس کے بعد حرف بیان کریں گے اور اس کے بعد یہ اسم بیان کریں گے. تو اسم کلمے کی تین قسمیں ہیں،
کلمہ یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. تو اسماء میں سے جو اسماء غیر مصادر ہیں، جو اسماء غیر مصادر ہیں، ان کے علاوہ وہ اس کے اوپر انہوں نے بات فرمائی ہے کہ اس اسماء جو غیر مصادر ہیں وہ ہیں تو 10، لیکن جو قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں وہ 7 ہیں. یعنی اسماء غیر مصادر عربی میں 10 ہیں، لیکن جو قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں وہ 7 ہیں. وہ یہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں: ابن، ابنتن، امرئن، اسنتین، امرأتن، اسمن اور 7 اسنتین. اب میں ایک تو یہ ہو گیا کہ ان کا حمزہ جو ہے وہ مکسور ہوتا ہے، ان کا حمزہ وصلی بھی ہے اور مکسور بھی ہے. اس کے علاوہ میں حمزہ وصلیہ کے جو باقی جہاں جہاں ہیں وہ میں آپ کو مختصراً ذرا عرض کر دوں. وہ ایسے ہے کہ حضرت علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابھی یہ فرمایا ہے، اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ تقریباً چند ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عربی اور صرف نہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے یہ آسانی ان کو سمجھائے گی، دوسرے دوستوں کو یہ سمجھنے اگر اللہ عربی کی توفیق عطا فرمائے صرف نحو کی، تو قرآن کریم میں اس کے بڑے سمجھنے میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے ثلاثی مجرد کے امر میں حمزہ وصل کی حرکت تیسرے حرف کے اعتبار سے آتی ہے. علامہ نے تو یہ کہا ہے نا کہ فعل میں تیسرے حمزہ کو دیکھو، انہوں نے تو مطلقاً کہہ دیا نا، لیکن فعل میں بھی جو امر ہے ثلاثی مجرد کے امر میں حمزہ وصل کی حرکت تیسرے حرف کے اعتبار سے آتی ہے. اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر یا ضمہ عارضی ہو تو تینوں صورتوں میں حمزہ وصلی مکسور ہوگا، یعنی ضمہ بھی اگر عارضی ہو، اور اگر تیسرے حرف پر ضمہ ہو لیکن اصلی ہو تو پھر حمزہ وصلی جو ہے وہ مضموم ہوگا. جیسے اقتلوا یوسف، اب تا کے اوپر ضمہ ہے، اقتلوا یوسف، تو یہ ضمہ اصلی ہے، اس لیے یہاں پر حمزہ وصلی مضموم ہے. اور اتقوا کہ اصل میں وہ ضمہ اصلی نہیں تھا، وہ تھا اتقیو تھا، امشو وہ بھی امشیو تھا. تو یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ تیسرے حرف کو دیکھیں، اگر وہاں پر ضمہ اصلی ہے فعل میں اور اس کے پھر حمزہ وصلی مضموم ہوگا، اور اگر ضمہ اصلی نہیں ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے پھر صرف نحو سے کچھ واقفیت حاصل کرنا ہوگی. یہ تو ایک ہو گیا. نمبر 2، ثلاثی مزید فی کے ماضی مجہول میں، ثلاثی مزید کی فی کے ماضی مجہول میں ہر جگہ ضمہ پر، ہر جگہ حمزہ پر ضمہ ہوگا. جیسے اذکر، اوتمن، اجتثت، اس میں پھر تیسرے حرف کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر حال میں جو پیش ہے حمزہ ہے اس کے اوپر ضمہ ہوگا، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس کا تیسرا حرف نقر ہوتا ہی مضموم ہے. یہ تو 2 ہو گیا. تیسرے نمبر پہ آ گیا ثلاثی مزید فی کے ماضی معروف. نمبر 1، ثلاثی مزید فی کے ماضی معروف اور مزید کے ان مصادر میں کہ حمزہ وصلی کے بعد 5 حرف ہوں، یا مزید کے ان مصادر میں کہ حمزہ وصلی کے بعد 6 حروف ہوں، اور مزید فی کے امر حاضر معروف میں، اور وہ جو 7 اسم ابھی اوپر گزرے ہیں ان کے اندر حمزہ وصلی جو ہے وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، پھر تیسرے حرف کو نہیں دیکھا جاتا. پھر سمجھ لیجئے یہ جو بات میں نے ابھی کی ہے کہ جو علامہ نے فرمایا ہے کہ فعل میں تیسرا حمزہ دیکھو، تیسرا حرف دیکھو، اگر وہاں پر ضمہ مضموم ہے، ضمہ اصلی ہے تو حمزہ کو ضمہ دو، وگرنہ اس کو کسرہ دو. زیر، زبر یا ضمہ اصلی نہیں ہے تو کسرہ دیں گے. یہ ہوں گے سارے حمزات جو ہیں یہ وصلی ہی ہوں گے. ایک تو اس کی بات تو ہو گئی. اب دوسرا حمزہ وصلی کی دوسرا جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے امر میں حمزہ وصل کی حرکت تیسرے حرف کے اعتبار سے جو آتی ہے یہ بیان ہو گیا ہے. نمبر 2، ہاں نمبر 2 ہے ثلاثی مزید کے ماضی مجہول میں ہر جگہ حمزہ پر ضمہ ہوگا. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے اذکر،
اوتمنا اجدث، ثلاثی مزید فی کے ماضی معروف میں اور ثلاثی مزید کے ان مصادر میں کہ حمزہ وصلی کے بعد 5 حروف ہوں، یا ثلاثی مزید کے ان مصادر میں کہ حمزہ وصلی کے بعد 6 حروف ہوں، اور ثلاثی مزید فی کے امر حاضر معروف، ان سب میں حمزہ وصلی مکسور ہوگا۔ اور جو 7 اسماء غیر مصادر یہ ابھی اوپر میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں، اسم، ابن، ابنتن، اثنا، اثنتا، امرؤ، امرأتن، ان میں حمزہ وصلی جو ہے مکسور ہوگا۔ اب آ جائیے کہ حروف میں جو لام تعریف ہے اس کا حمزہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اس کا حمزہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے الحمد، القمر۔ تو جو ہے نا حروف میں باقی جو ہے نا حروف، ان کی میں ابھی آپ کو تفصیل یہ بتا دیتا ہوں۔ انا اور انا یہ مشبہ بالفعل کے ہیں، اچھا یہ حمزہ قطعی ہیں، انا بھی قطعی ہے، نیچے زیر ہے، اور قطعی کے اوپر اکثر حرکت پڑی ہوتی ہے، بلکہ ہوتی ہے حرکت۔ انا اس کے یہ بھی مشبہ بالفعل ہے، اس کے اوپر بھی حرکت ہے۔ اور ان ساکن، پہلے میں نے نون مشدد کے ساتھ بتایا، انا اور انا یہ مشبہ بالفعل ہیں، اور ان مصدریہ ہے، اس کا حمزہ، یہ حمزہ قطعی ہے۔ ان شرطیہ ہے، اس کا حمزہ بھی قطعی ہے۔ اور ایو اور ای اسماء ظروف میں سے ہیں، ان کا حمزہ بھی جو ہے وہ قطعی ہے۔ اور ام لم تن کا جو ام ہے اس کا حمزہ استفہامیہ ہے، اور حمزہ او جو ہے یہ حمزہ عطفیہ ہے، اس کا حمزہ جو ہے یہ بھی مفتوح ہے۔ تو یہ میں نے مختصر آپ سے سامنے عرض کی ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں ذرا پچھلی کتاب میں، اس کے اندر سے ہم اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ذرا حمزہ کے جو دیگر قواعد ہیں ان سے ذرا واقفیت حاصل کر لیتے ہیں، اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ حمزہ کے قواعد، حسا پڑھیے ذرا یہ حمزہ کے قواعد۔ قاعدہ نمبر 1، جب 2 حمزہ جمع ہوں اور دونوں قطعی ہوں تو دونوں خوب صاف صاف پڑھنے چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیں یہ دونوں حمزوں کے اوپر زبر پڑی ہوئی ہے، انذرتہم، ٹھیک ہے جی۔ اچھا بولیے آگے چلیے۔ انذرتہم سوائے ایک حمزہ کے اس میں تسہیل ہوگی، یعنی حمزہ اور الف کی درمیانی کیفیت ہوگی، نہ خالص الف اور نہ خالص حمزہ پڑھا جائے گا۔ وہ مقام ہے حامیم سجدہ میں اعجمین۔ اچھا اس میں جو دوسرا حمزہ ہے نا، اس کو اگر ہم حمزہ پڑھیں تو آئین کی ادائیگی میں وہ جھٹکا آئے گا اور آئین کا تلفظ خراب ہوگا۔ اگر اس کو بالکل الف پڑھیں تو بھی آئین کے اندر وہ بالکل کیونکہ آئین میں یہ ذہن میں رکھیے، حمزہ میں صفت ہے شدت، اجدو کا قطب تھا، آئین میں ہے توسط لن عمر، اور الف میں ہے رخوت۔ تو شدت میں آواز بند ہو جاتی ہے جو حمزہ میں بند ہونی چاہیے، اور رخوت میں آواز جاری رہتی ہے جو الف میں جاری ہوگی تو مد ہوگی نا، اور عین میں نہ جاری ہوتی ہے نہ بند ہوتی ہے۔ تو اب اگر دوسرے حمزہ کو الف پڑھیں تو وہ رخوت پیدا ہو جائے گی، تو پھر عین میں بھی رخوت پیدا ہونے کا اور صفت لازمہ ہے توسط اس کی۔ اور اگر ہم دوسرے حمزہ میں شدت ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھیں، حمزہ پڑھیں، تو شدت ادا کرنے کے لیے آواز بند کرنی ہوگی، تو عین کے اندر بھی پھر شدت کا احتمال ہو سکتا ہے۔ لہذا عین کی ذات کو بچانے کے لیے اس دوسرے حمزہ کو حمزہ اور الف کی درمیانی کیفیت میں پڑھ لیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سہل کرنا، اور عمل سہل کو تسہیل کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں روایت امام حفص میں ایک ہی جگہ پر ہے۔ ایسا سمجھائیے بات کی جی جی۔ آگے جی قاعدہ نمبر 2۔ قاعدہ نمبر 2، پہلا حمزہ استفہام اور دوسرا وصلی مفتوح ہو تو دوسرے حمزہ وصلی کو حذف کرنے کی بجائے الف سے بدل دیں گے۔ قرآن کریم میں صرف 3 الفاظ ہیں، الآن، اصل میں کیا تھا؟ الآن، ٹھیک ہے نا، دوسرا حمزہ وصلی تھا، ٹھیک ہے،
پہلا حمزہ جو تھا استفہامیہ تھا. حمزہ استفہامیہ جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے, اور ابھی آپ نے پڑھا ہے حمزہ استفہامیہ میں نے ابھی بتایا نا, جو حمزات ان میں حمزہ استفہامیہ بھی تھا. اور حمزہ جو یہ لام تعریف کا ہے یہ وصلی ہوتا ہے, اس کو گرنا چاہیے تھا, لیکن اگر ہم گرا دیتے آنا کے دوسرے حمزہ کو, تو جو پہلا حمزہ تھا اس نے اس کی جگہ لے کر ال بن جانا تھا. تو حمزہ استفہامیہ سوال ہے, تو سوال اور جواب دو علیحدہ علیحدہ ہیں. تو یہ اس کا کہتے ہیں سوال کا خبر کے ساتھ شبہ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا ترجمے میں. تو اس شبہ سے بچنے کے لیے, مفہوم کو صحیح پڑھنے کے لیے دوسرے حمزہ میں ابدال کیا گیا ہے. ایسا پڑھیے. اور ذکرین سورہ یونس انعام میں 2 جگہ, سورہ یونس میں 2 جگہ, سورہ انعام, ہاں سورہ انعام میں 2 جگہ. ٹھیک ہے. اللہ سورہ یونس میں 1 جگہ اور دوسرا سورہ نمل میں. اصل میں تھا ذکرین الذکرین, الذکرین. لام کا زال جو ہے یہ حروف شمسی میں سے ہے, لام کا زال میں ادغام ہوا, اور دوسرا حمزہ جو ہے اس کو الف سے بدل دیا تو ذکرینی ہو گیا. اسی طرح اللہ اصل میں تھا اللہ, تو لام بھی حروف شمسی ہے, پہلی لام کا دوسری لام میں ادغام ہوا, اور حمزہ لام تعریف کے حمزہ کو الف سے بدل دیا تو ہو گیا اللہ خیر اما یشرکون. اب یہ پڑھیے نوٹ. جی نوٹ, یہاں دوسرا حمزہ وصلی مفتوح اس لیے حذف نہیں کیا گیا کہ حمزہ استفہام میں بھی مفتوح ہے, اور دوسرے حمزہ کو حذف کرنے کی صورت میں جو میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے, خبر کے ساتھ استفہام یعنی سوال کا جواب کے ساتھ خبر کے ساتھ شبہ پیدا ہوگا. ایک بندہ سوال کر رہا ہے تم سے, خبر پوچھ رہا ہے, اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ خبر دے رہا ہے, تو فرق ہو گیا نا. ایک بندے نے صاحب سے سوال کیا ہے تو آپ نے سمجھا شاید مجھے کوئی جواب دیا ہے, تو اس لیے استفہام کہتے ہیں سوال کو. استفہام کا خبر کے ساتھ شبہ پیدا ہوگا, اشتباہ پیدا ہوگا. جی, اس شبہ سے بچنے کے لیے دوسرے حمزہ کا ابدال کیا گیا. جی. قاعدہ نمبر 3, پہلا حمزہ استفہامیہ اور دوسرا وصلی مفتوح نہ ہو تو دوسرا حمزہ حذف کیا جائے گا. یہ دیکھیے مثال افطرا, اصل میں افطرا تھا. ہاں افطرا, ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پہ اگر یہ حذف ہو بھی جائے گا, یہ استفہامیہ ہے, یہ حذف ہو بھی جائے گا تو افطرا پڑھیں گے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ ایک حمزہ جو ہے وہ یہ حذف ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ وہ شبہ نہیں ہے. وہاں پر شبہ اس لیے تھا کہ دونوں مفتوح تھے, یہاں دونوں مفتوح نہیں ہے, ایک مفتوح ہے ایک مکسور ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیے جی. قاعدہ نمبر 4. قاعدہ نمبر 4, جب پہلا حمزہ وصلی ہو اور دوسرا ساکن تو حمزہ سے ابتدا کی صورت میں دوسرا حمزہ بدل جائے گا. یعنی پہلا حمزہ وصلی ہے اور دوسرا قطعی ہے, تو وصلی نے تو ظاہر ہے اگر آپ پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو گر جائے گا, تو دوسرا حمزہ جڑا ہے اس کا کیا ہوگا. اچھا وہ تو نہیں, اس وقت تو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا, لیکن حمزہ وصلی سے ابتدا کریں گے تو پھر اگر اس کے نیچے زیر ہے تو جو دوسرا حمزہ ہے اس کو یا بنا دیں گے, اگر پہلے حمزے کے اوپر پیش ہے تو دوسرے حمزے کو واو بنا دیں گے. اب دیکھیے ذرا, دوسرا حمزہ ساکن ہو تو حمزہ سے ابتدا کی بولیے. حمزہ سے ابتدا کی صورت میں دوسرا حمزہ بدل جائے گا, لیکن درمیانے کلام میں جب پہلا حمزہ وصلی حذف ہوگا تو دوسرا حمزہ ساکن جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. جیسے
فی السماوات تونی، فی السماوات تونی، اور اگر آپ یہاں پر فی السماوات پہ ٹھہر گئے ہیں تو پھر آپ ایتونی کیا پڑھیں گے؟ ایتونی، ہے تھا ایتونی، تو اب اس کو بدلا ہے ما قبل کی حرکت کے مطابق یہاں سے. اچھا، تو آئیے اب افعال کے حمزے کے بعد اب اسماء کا حمزہ آتا ہے. جی، حمزہ کی حرکات بولیے. حمزہ اب کی انہوں نے حرکات، جو مقدمۃ الجزری میں بیان کیا گیا ہے نا، وہ سارا کچھ یہ ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں. جی بولیے ذرا. حمزہ کی حرکات جو ہم نے آج وہ پڑھا ہے نا، اس میں بس یہی ہے سب کچھ. دیکھیے جی، اسماء مصادر کے علاوہ کل 7 اسماء جن کا حمزہ مکسور ہوگا. ہاں یہ ہے وہ، یہ 7 اسماء غیر مصادر ہیں. عربی میں یہ 10 ہوتے ہیں، لیکن جو 10 میں سے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں نا، وہ 7 ہی اسماء غیر مصادر ہیں، اور یہ سامنے آپ کے آگے ہیں. جی بولیے. ایسا مصادر اس کا کیا معنی ہے؟ مصادر کا مطلب ہے جس سے جملے نکلتے ہیں، جس سے جملے بنتے ہیں آگے. یعنی جیسے مثلا کہتے صادر ہونا. اردو میں ہے، میں آپ کو اردو میں مثال دیتا ہوں. ادا ہے لفظ ادا کرنا، ادا سے ادائیگی ہو گیا. ہم گی لفظ غلط بولتے ہیں، اصل میں ادا سے ہاں جی ادا ہو گیا جی، ادائیگی ہو گئی جی. یہ ادا سے ادائیگی بنا ہے نا، وہ ادا مصدر ہے. اس سے اب آگے ہاں تو جس لفظ سے آگے لفظ بنتے ہیں نا، تو ان کو مصدر کا معنی ہوتا ہے صادر ہونا. فلان دے کول تو کوئی چیز صادر ہوندی نہیں. مسئلہ کیا مطلب کیا ہے کہ اس سے تو کوئی چیز نکلتی نہیں ہے. تو جامد کہتے ہیں جس سے کوئی چیز نہ نکلے، جامد کہتے ہیں جس سے کوئی چیز نہ نکلے. تو صادر کہتے ہیں جس سے کوئی چیز نکلے. سمجھائیے اب بات کی. جی جی جی. ہاں جی. مصادر کے علاوہ کل 7 اسماء جن کا حمزہ مکسور ہوگا مدرجہ ذیل ہیں. جی. اسم، ابن، ابنتم، یہ اثنان. گنتی ہے، اثنتان یہ گنتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ 11 12 13 یہ 2 لفظ گنتی کے ہیں. جی. اثنان، اثنتان، امراؤن، امرؤن، امرأتون. جی ایسا تو یہ 7 ہو گئے. ٹھیک ہے. اب یہ ہم نے جو علامہ نے جو بیان کیے ہیں نا، اس میں سے انہوں نے پہلے فعل کا بیان کیا جو آگے آ رہا ہے. یہ انہوں نے تیسرے شعر میں بیان کیے ہیں، تو یہ فعل کہا گیا ہے. افعال میں فعل کے تیسرے حرف کا ضمہ اصلی ہو تو حمزہ مضموم ہوگا. مثلاً اقتلوا، اجتثت. اور اگر ضمہ اصلی نہ ہو تو حمزہ مکسور ہوگا. مثلاً اضرب، امشو. جی ٹھیک ہے جی. اضرب تو مثال دی ہے نا، اس لیے کہ یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو حمزہ زیر آ گیا. اب یہاں پر بھی زیر آنی چاہیے تھی یا پیش آنی چاہیے تھی، لیکن یہ اصل لفظ تھا امشیو، امشیو. تو یہ یو کے جو اوپر پیش تھی نا، وہ ایک اس کسرے کے مطابق یا امشی یو کے اوپر جو پیش تھی نا، اس کو دے دی شین کو، کیونکہ یا کے بعد پیچھے واو بھی ہے تو یا کو حذف کر دیا، یا کو یہاں سے ختم کر دیا، اس کی پیش دے دی شین کو. تو اب ثقل ختم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں تعلیل، اس کو کہتے ہیں تعلیل کرنا. یہ تعلیل کی ہے کہ واو سے پہلے یا ہے اور یا کے اوپر پیش ہے، تو اس علت اور اس ثقل کو ختم کرنے کے لیے یا کو حذف کیا اور یا کا ضمہ پیش کو دے دیا تو امشو ہو گیا. لہذا یہ شین کے اوپر اصل میں تو زیر ہے نا، پیش تو وہ یا کی اس کے اوپر آئی ہے. سمجھا گیا سب؟ جی 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 بالکل. جی جی. تو یہ چونکہ ہم ضمہ اصلی نہیں ہے لہذا حمزہ مکسور ہو گیا. اب آ جائیے حروف کے اوپر.
یہ حروف میں لام تعریف کا حمزہ مفتوح ہوگا. جی مثال الحمد، القمر. آئیے اب ہم پھر جزری میں چلتے ہیں. یہ دیکھیے اب ایسا پڑھیے شعر اور پھر اس کے بعد ترجمہ پڑھیے. وابدا بحمز الوصل من فعل بضم ان کان ثالث من الفعل یضم. جی بڑھیے. وابدأ بحمز الوصل من فعل بضم ان کان ثالث من الفعل یضم. جی اس کا ترجمہ پڑھیے. اور ابتدا کر فعل کی حمزہ وصل مضمومہ کے ساتھ اگر ہو تیسرا حرف فعل کا مضموم. سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی. آگے پڑھیے جی. وَقْصِرْهُ وَقْصِرْهُ حال الکسر والفتح وفی لاسماء غیر اللام کسرها وفی. اور کسرہ دے اس حمزہ کو تیسرے حرف کے کسرہ اور فتحہ کی حالت میں. جی. اور اسماء مصادر میں علاوہ لام تعریف کے اس حمزہ وصل کا کسرہ ہوتا ہے. اسماء مصادر جو ہے نا وہ تو میں نے جیسے ابھی آپ کے سامنے بتایا بھی ہے، وہ تو جب وہ پڑھیں گے نا باب پڑھیں گے، یہ ثلاثی مجرد کے باب ہیں، ثلاثی مزید کی فی کے باب ہیں، تو وہاں پہ جا کر صرف میں پتہ چل جاتا ہے اسماء مصادر میں حمزہ کی حرکت کا. تو ضرورت ہے اسماء غیر مصادر کی کہ جس سے نہ کوئی حرف بنتا ہے، تو جب اس سے کوئی حرف بننا ہی نہیں ہے تو پھر ان کا حمزہ کیسا ہوگا؟ ان کو کسی باب نے ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں کرنا. تو اس لیے یہ آ گیا ہے وہ اسماء غیر مصادر. یہاں پر انہوں نے بتا دیا، میں بھی آپ کو دوبارہ پہلے کچھ تفصیل بتائی بھی ہے، ابھی پھر میں کوشش کرتا ہوں. اور اسماء مصادر کے علاوہ اور اسماء مصادر کے علاوہ یعنی جو غیر مصادر ہیں اور لام کتنے کس کو نکال دیا؟ اسماء مصادر کو نکال دیا اور لام تعریف کو نکال دیا، اور شروع میں فعل کو بھی نکال دیا. ٹھیک ہے. فعل کا حمزہ جو ہے اس کا انہوں نے بتا دیا کہ تیسرے حرف کو دیکھو، اگر ضمہ اصلی ہے تو فعل کا حمزہ مضموم ہوگا، اگر ضمہ اصلی نہیں ہے یا زبر ہے یا زیر ہے تو حمزہ مکسور ہوگا. اور حرف جو ہے یہ کہا لام تعریف، تو لام تعریف کا مطلب ہی یہ ہے کہ حرف کو نکال دیں. یہ لام تعریف مطلب یہ ہے کہ حرف کو نکال دیں. تو حرف کے علاوہ اب باقی کیا رہ گیا؟ علامہ اسماء غیر مصادر. ٹھیک ہے. تو ان کا حمزہ جو ہے وہ وصلی بھی ہوتا ہے اور مکسور بھی ہوتا ہے. اب یہ پڑھیے نہیں شعر پڑھیے، بعد میں نیچے سے ترجمہ پڑھیے. ابنۃ امرئ واسنین وامرأۃ واسم مع اثنتین. ترجمہ پڑھیے. جی. ابن میں ما ابنتن کے اور امریون اور اثنین اور امرأتن اور اسم میں ما اثنتین کہ ان ساتوں میں بھی حمزہ وصل مکسور ہوتا ہے. اب میں دوبارہ آپ کو یعنی اس اشعار کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن کریم میں حمزہ وصلی جو ہے یا اسموں میں آتا ہے یا فعلوں میں آتا ہے یا لام تعریف میں آتا ہے، یا آتا ہے اسموں میں یا فعلوں میں یا لام تعریف میں. اب اس کی تفسیر کیا ہے میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ ثلاثی مجرد کے امر میں نمبر 1 ثلاثی مجرد کے امر میں حمزہ وصل کی حرکت تیسرے حرف کی اعتبار سے آتی ہے کہ اگر تیسرے حرف پر زبر، زیر یا ضمہ عارضی ہو تو تینوں صورتوں میں حمزہ وصلی مکسور ہوگا. اگر تیسرے حرف پر ضمہ اصلی ہو تو حمزہ وصلی مضموم ہو گیا. ایسا سمجھا گئی ایک بات. نمبر 2 ہے ثلاثی مزید اسی کے ماضی مجہول میں ہر جگہ پر حمزہ پر ضمہ ہی ہوگا. جیسے میں اس کے آپ کو 3 مثالیں دے رہا ہوں. اضطر، اؤتمن، اجتثت. 2 ہو گئی. تیسری آ جائیں جی ثلاثی مزید کے ماضی معروف اور ثلاثی مزید کے ان مصادر میں
کہ حمزہ وصلی کے بعد 5 حروف ہوں، یا ثلاثی مزید کے ان مصادر میں کہ حمزہ وصلی کے بعد 6 حروف ہوں، اور یا ثلاثی مزید کے امر حاضر معروف، اور باقی یہ جو 7 اسم ابھی گزرے ہیں ان تمام کا حمزہ جو ہے نا اس کے نیچے کسرہ ہوگا۔ ضمہ پھر کس پہ آیا؟ جو شب سے پہلے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ ثلاثی مجرد کے امر میں حمزہ وصل تیسرے حرف کی حرکت کے مطابق اگر وہاں پر ضمہ اصلی ہو تو حمزہ آئے گا، یا ثلاثی مزید فی کے ماضی مجہول میں حمزہ پر ضمہ ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ میں نے ابھی آپ کو تفصیل بتا دی ہے۔ باقی رہ گیا حروف، تو حروف کے اندر جو لام تعریف ہے اس کا حمزہ جو ہے وہ یہ وصلی بھی ہوگا اور اس کے اوپر زبر بھی ہوگی، مفتوح ہوگا۔ تو لام تعریف کو نکال دیں تو باقی رہ جاتے ہیں مشبہ بالفعل کے حروف، مصدریہ، ان مصدریہ، ان شرطیہ، اسماء ظروف میں ای اور از اور حمزہ عطف، ام اور حمزہ استفہامیہ او۔ تو انا اور انا مشبہ بالفعل، ان مصدریہ، ان شرطیہ، از اسماء ظروف اور ای بھی اسماء یہ بھی ظروف سے اندر آتا ہے، از اور ای، اور ام عطف کے اوپر آتا ہے، اور او عطف کے اوپر آتا ہے، اور ام استفہام کے اوپر آتا ہے، اور الا جو ہے یہ استثناء کے اوپر آتا ہے۔ یہ تمام حمزات جو ہیں یہ قطعی ہیں۔ تو ایک دفعہ سے پھر پڑھ لیں ذرا اشعار اور ترجمہ، پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، دیکھتے ہیں۔ ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں ان کو۔ اچھا یہاں سے پڑھ لیں، جی جی۔ وابدا بحمز وابدا بحمز الوصل من فعل بضم ان کان ثالث من الفعل یضم، جی، اور ابتدا کر فعل کی حمزہ وصل مضمومہ کے ساتھ اگر ہو تیسرا حرف فعل کا مضموم۔ جی وَقْصِرْهُ، جی وَقْصِرْهُ حال الکسر وفتح وفی الاسماء غیر اللام کسرها وفی، جی، اور کسرہ دے اس حمزہ کو تیسرے حرف کے کسرہ اور فتحہ کی حالت میں، اور اسماء مصادر میں علاوہ لام تعریف کے اس حمزہ وصل کا کسرہ ہوتا ہے۔ جی ابن، اور ابن مع ابنۃ امرئ واثنین وامرأۃ واسم مع اثنتین، ابن میں ما ابنتوں کے، اور امرئ اور اثنین، اور امرأۃ اور اسم میں ما اثنتین کے، ان ساتوں میں بھی حمزہ وصلی مکسور ہوتا ہے۔ الحمدللہ جی۔ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے باب الروم والاشمام، یہ آخری باب ہے، اس کے بعد اختتام ہے کتاب کا انشاءاللہ العزیز، اور پھر ہم وہ دوسری کتاب یہ درس قرات کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ تو باب الروم والاشمام کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ حاضری قبول اور منظور فرمائے خدمت۔ اجازت دیجیے انشاءاللہ آئندہ نئے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔